السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج پلس فرام دا قرآن میں پارہ نمبر 25 پڑھوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، جیسے پھل کا شگوفے سے نکلنے اور مادہ کا بچے کو جنم دینے کا وقت اللہ کے علم میں ہے۔ یہ واقعات روز پیش آ رہے ہیں، قیامت بھی اسی طرح ایک دن پیش آ جائے گی۔ دعا نعمت کی حالت میں بھی مانگنی چاہیے۔ نعمت میں رب کو نہ بھولنے والے کی دعا مصیبت میں قبول ہوتی ہے۔ قرآن کی حقانیت جلد واضح ہو جائے گی جب انسان خود اپنے نفس اور ارد گرد کی نشانیاں دیکھے گا۔ وحی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر نہیں بلکہ پہلے انبیاء پر بھی نازل ہوتی رہی۔ اللہ ولی ہے، خود ساختہ ولی اور دوست کسی کام نہ آئیں گے۔ اصل ولی اللہ ہے، کیونکہ زندگی اور موت کے نظام پر مکمل قدرت اس کی ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس لیے وہ جانتا ہے کس کو کشادہ اور کس کو تنگ رزق دینا ہے۔ اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین، آمین۔ تفرقہ سے بچنا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین قائم کرنے اور تفرقہ سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ساعت قریب، قتل و غارت، فحش کی کثرت، اخلاقی برائیوں جیسی علامات قرب قیامت کی دلیل ہیں۔ دنیا چاہنے والا دنیا پا لیتا ہے، مگر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت تو آخرت چاہنے والوں کو ہی ملے گی۔ دعا کی قبولیت، ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ نعمت پر غرور تکبر ہے۔ عام طرز عمل ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اس تکبر سے بچنے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی مصیبتیں ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اگرچہ اللہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عارضی متاع، اس دنیا میں جو ملا ہے وہ عارضی ہے۔ زیادہ بہتر اور دیر پا وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ غصے پر معافی، کسی پر غصہ آنے کے باوجود معاف کر دینا اللہ کے غضب سے بچانے والا اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ مشورہ کرنا، مختلف امور میں صاحب رائے سے مشورہ کرنا خیر کا سبب ہے۔ برائی کا بدلہ اتنا لیا جا سکتا ہے جتنی زیادتی ہوئی ہو، مگر معاف کر دینا، اصلاح کر لینا اجر کا باعث ہے۔ ظلم حرام ہے، قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ ظلم کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ قدرت الہی، اللہ کسی کو لڑکے، کسی کو لڑکیاں، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے، سب اس کے اختیار میں ہے۔ صراط مستقیم، اس اللہ کی طرف جانے والی راہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور جس کی طرف امور لوٹتے ہیں۔ سواری کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ کا شریک مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، حالانکہ خود بیٹی کی پیدائش پر چہرے پر سیاہی چھا جاتی۔ رحمت کی تقسیم کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب خیر خود سمیٹ لیں۔ اللہ جیسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے خزانے تقسیم کرتا ہے۔ شیطان کا تسلط کن پر ہوتا ہے؟ ذکر کی غفلت سے، غصہ کرنے اور نماز باجماعت کا اہتمام نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ دوست دشمن، متقین کے سوا باقی سب دوست روز قیامت دشمن بن جائیں گے۔ دوستی کی بنیاد ایمان اور تقوی پر ہونی چاہیے۔ متکبر، اللہ کی آیات کو سن کر کفر پر اڑے رہنے والا ہی متکبر، جھوٹا اور گنہگار ہے۔ لیلۃ المبارک، رمضان کی وہ رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا اور تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں، یہی لیلۃ القدر ہے۔ خواہش نفس، علم کے باوجود خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کے کان اور دل پر مہر اور آنکھوں پر پردے ہیں۔ گھٹنوں کے بل، ہر امت اس دن گھٹنوں کے بل اپنے اعمال ناموں کے ساتھ پیش ہوگی۔ سارا تکبر ختم ہو جائے گا۔ تکبر ہی کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کرتا۔ متکبر چونٹیوں کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ حمد و کبریائی، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین وَلَہ الکبریاء فی السماوات والارض وَهُوَ العزیز الحکیم۔ آئیے اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اندر تکبر کو ختم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا 25واں پارہ، اور کل انشاءاللہ 26واں پارہ پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔